فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ بولنا تو نے سکھایا کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں، کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں۔ اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں۔ یہ جو چند قطرے سرشک کے ابھی تیرتے ہیں نگاہ میں، یہ ندامتوں کے چراغ ہیں انہیں لایا ہوں میں گواہ میں، یہ ندامتوں کے چراغ ہیں جنہیں لایا ہوں میں گواہ میں۔ میرا جرم لاکھ بڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرا جرم لاکھ بڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں۔ میرے جیسے لاکھوں ہے خیمہ زن تیری رحمتوں کے پناہ میں، میرے جیسے لاکھوں ہے خیمہ زن تیری رحمتوں کے پناہ میں۔ بفراق جلوہ مصطفیٰ بثنائے احمد مصطفیٰ، اسی درد میں کٹی زندگی، مجھے موت دے اسی چاہ میں، مجھے موت دے اسی چاہ میں۔ حضرات گرامی وقار، وقت قلت دامنگیر ہے اور یہ جو ماحول الیکشن کا گزر رہا ہے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں، آچار سنگھتا لاگو ہے تو ہمیں اور آپ کو قانونی اعتبار سے بھی عمل کرنا ہے۔ اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اور کچھ بولوں بس بغیر کسی تاخیر کے۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ سال اور نہ جانے کئی سال سے آپ یہ پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسری حاضری حضرت محب گرامی مولانا افضل حسین صاحب کے حکم پر ہوئی ہے۔ اس سے گزشتہ سال میں بھی آپ نے ہمارے تقریر کو سماعت کیا۔ اس لبے لہجے میں تو آج بولنے کے اس لیے بھی لائق نہیں ہوں کہ طبیعت وہ نہیں بولیں گے کہ طبیعت کی ناسازگی ایک مخصوص جگہ کی درد کی وجہ سے، اس لیے صرف ایک دم آرام سے اور جو وقت ہمیں ملا ہے اور جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہے، تمہید میں ہی میرا 10 منٹ کا وقت گزر جائے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہماری چند باتیں ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے آپ اسے دل کے کانوں سے سماعت کیجئے گا، یقیناً بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم اور آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں وجود کیوں بخشا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ جو حیات جب سے عدم سے وجود میں آئی ہے یہ اسی وقت سے منتقل ہوتے چلی آ رہی ہے۔
ایک دنیا سے دوسرے دنیا کی طرف، دوسرے دنیا سے تیسرے دنیا کی طرف، تیسرے دنیا سے چوتھے دنیا کی طرف۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کرنے سے پہلے، اس روئے زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے، دنیا میں سب انسانوں سے پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا تھا، کہا تھا الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے بیک زبان کہا قالوا بلا، ہاں میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے۔ یہ وہ زندگی تھی، یہ وہ دنیا تھی جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام ارواح کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا تھا، اور جہاں ہم اس وعدے اس عہد کا عہد و پیمان کر رہے تھے، اس کا اقرار کر رہے تھے، وہیں پر ہمارے دائنے بازو میں ہماری ماں بھی کھڑی تھی، دوسرے طرف ہمارے باپ بھی کھڑے تھے، وہاں پر آنے والی نسلیں بھی موجود تھی، جو نسل گزر رہی ہے وہ بھی موجود تھی، جو نسلیں آئیں گی وہ بھی موجود تھی، اور سب نے اس وعدے کا عہد و پیمان کیا تھا، اور پورے زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کی علامت کو لے کر کے موجود تھی، اور بیک زبان کہا تھا کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا خالق ہے۔ آج جو یہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہی اس کی زندگی ہے، ابھی اس کو زندگی ملی ہے۔ نہیں، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جیسے ہی بچہ نکلا، بچہ جنا، ماں نے بچے کو پیدا کیا، وہی اس کی زندگی ہے اور وہی سے اس کی زندگی ملی ہے۔ نہیں، یہ زندگی نہیں، بلکہ ماں کے پیٹ سے بچے کی برآمد ہونا یہ انسانی زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اور موت یہ انسانی زندگی کی انتہا بھی نہیں ہے۔ آپ ایک بات ذہن نشی کر لیجئے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنا، برآمد ہونا یہ انسانی زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اور موت کے دروازے سے گزر کر کے عالم برزخ میں چلا جانا یہ زندگی انسانی زندگی کی انتہا بھی نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کر دی۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، ایک بار رب تبارک و تعالیٰ نے جس کو زندگی عطا کر دی، پھر موت میں بھی وہ طاقت نہیں کہ اس زندگی کو ختم کر دے، پھر وہ موت میں بھی وہ پاور نہیں کہ وہ زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اس لیے یہ موت ہے کیا؟ موت کہتے کس کو ہے؟ ذرا سا سوچئے، آپ قرآن سے پوچھیں کہ موت ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقہ ہے، موت ایک مزہ ہے جسے ہر نفس کو چکھنا ہے۔ اب مزے کی حیثیت کیا ہے، مزے کی طاقت کیا ہے؟ یہ مزہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، یہ تارے عنکبوت سے بھی کمزور ہے، مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ہے۔ مکڑی کا جالا بیک وقت تھوڑی زندگی رکھتا ہے، وہ بھی نسیم سحری اور شبنم کے فوارے کو برداشت کر لیتی ہے، لیکن یہ ذائقہ جو ہے جسے ہم مزہ کہتے ہیں اس میں اتنی بھی طاقت نہیں۔ مثال دوں، مثال کے طور پر آپ یہ سمجھئے کہ کوئی میٹھی چیز ہم نے اپنی زبان پر چکھنے کے لیے رکھا، میٹھی چیز کا ذائقہ تو ہمیں مل گیا، مزہ مل گیا، اب تھوڑی ہی دیر میں ایک کھٹی چیز کو ہم نے اپنے انگلی میں لیا، زبان پر رکھا، اور جیسے ہی وہ کھٹی چیز ہم نے زبان پر رکھا اور میٹھے پن کا مزہ غائب اور اس کھٹے پن کا مزہ آ گیا۔ اب جیسے جیسے اشیاء بدلتے جائیں گی، چیزیں بدلتی جائیں گی، ذائقہ بدلتا جائے گا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک گھونٹ پانی پیا کہ ذائقہ ہمیشہ کے لیے ختم، مزہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ ہے ذائقہ کی طاقت، یہ ہے مزے کی حیثیت۔ مذائقہ ایک حصی چیز ہے، ذائقہ ایک آنے جانے کا نام ہے، ذائقہ ایک حصی چیز ہے۔ اسی طرح سے یہ موت یہ ذائقہ ہے، یہ مزہ ہے جسے ہر نفس کو چکھنا ہے، جسے ہر جاندار کو چکھنا ہے۔ تو موت میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے، موت میں بھی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ انسانی وجود پر قائم ہو سکے اور انسانی وجود کو ختم کر سکے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اور موت جس دروازے سے انسان عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف اس لیے جاتا ہے کہ وہاں اس فرشتے سے مقابلہ سامنا کرنا ہے جو فرشتہ کہتا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ یہ موت صرف ایک دروازہ ہے جس سے ہم منتقل ہو کر کے ایک دنیا سے دوسرے دنیا کی طرف۔ اب آپ یہ کہیں گے یہ انتقال یہ کیا ہے؟
لفظ انتقال آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کے محلے میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے، مسجد سے مؤذن اعلان کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں کا انتقال ہو گیا. تو انتقال یہ ہے منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جانا. آج جو ہم یہ آپ کے سامنے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ ہم جو آپ یہاں موجود آئے ہیں ایک جگہ سے انتقال کر کے ہی آئے ہیں. یہ شاعر اسلام جناب زمزم مکی صاحب، یہ جو آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی کسی جگہ سے انتقال کر کے ہی آئے ہیں. تھوڑی دیر آپ کی دنیا میں رہیں گے، پھر وہ اس جگہ سے انتقال کر کے اپنے مسکن میں چلے جائیں گے. لیکن وہ لفظ انتقال، جس نے وہ موت جس کو ہم نے انتقال کا نام دے دیا ہے، دنیا نے انتقال کا نام دے کر کے اس موت پر رونا دھونا کرتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اب میرا عزیز، میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن، میرے دوست، میرے احباب اب اس دنیا سے منتقل ہو گئے آخرت کے طرف. اب اس دنیا میں ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے، اب ان سے ملاقات آخرت میں ہی ہوگی. اب مرنے والا مر کے چلا گیا، ہم نے اس کو دفن کر دیا، قبرستان سے نکلے نہیں، 40 قدم چلے نہیں کہ دو فرشتہ آتا ہے، اس مردے کو اٹھاتا ہے اور سوال کرتا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی مردے سے بھی کچھ بات پوچھتا ہے؟ کیا کوئی مردے سے بھی سوال کرتا ہے؟ ارے جو مر گیا اس سے کیا پوچھنا، اس سے کیا سوال کرنا؟ سوال اس سے ہوتا ہے جو زندہ ہو، سوال اس سے پوچھا جاتا ہے جو حیات سے ہو. اس لیے قبر میں جو سوال ہوتا ہے وہ مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے ہوتا ہے. زندوں سے فرشتے کہتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ سوال جو ہوتا ہے مردے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ زندے سے ہوتا ہے. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے، زنجیر بدل جاتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ وجہ کیا ہے؟ خود پروردگار عالم فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ذرا غور سے سنیے ہماری دنیا میں آنے کی وجہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ خود رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پہلے ہم نے موت کو پیدا کیا، پھر حیات کو پیدا کیا، پھر میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تجھے پرکھ لیں، تجھے جانچ لیں، تمہارا امتحان کر لیں کہ تمہارا حسن عمل کیسا ہے، تمہارا پرچہ کیسا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں یہ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. دنیا میں بھی امتحان ہوتا ہے، دنیاوی امتحان سے بھی ہم گزرتے ہیں. دنیاوی امتحان کا طریقہ کیا ہے؟ میٹرک کا امتحان دیا، 12 میں پہنچے، 12 تک ایگزام پاس کیا، ایم اے کر لی، ایم اے پاس کیا، بی اے کر لی، بی اے پاس کیا، پی ایچ ڈی کر لی. یہ دنیا کا امتحان. میں آپ سے پوچھوں کیا کوئی شخص جو پی ایچ ڈی بن گیا، ڈاکٹر کی ڈگری تفویض کر لی، کوئی ایم اے بن گیا، کوئی بی اے پاس کر لیا، کیا اس نے بغیر پڑھے ہوئے یہ ساری ڈگریاں حاصل کر لی کہ پڑھ کر کے حاصل کیا؟ آپ یہی کہیں گے جو پڑھے گا نہیں وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا، جو پڑھے گا وہی امتحان میں پاس ہوگا. اب اللہ رب العزت میں اور ایک بات اور بتاتا چلوں، دنیاوی امتحان کا طریقہ الگ ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے اور دنیا میں جو ہم آخرت کا امتحان دے رہے ہیں، آخرت کا پرچہ لکھ رہے ہیں، اس کا طریقہ الگ ہے. دنیا کے امتحان دینے جاتے ہیں، امتحان ہال میں گھستے ہیں، ایک وقت دیا جاتا ہے 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا. اسی 3 گھنٹے میں آپ کو پرچہ حل کرنا ہے، اسی 4 گھنٹے میں آپ کو پرچہ حل کرنا ہے. اور اس پر کیا کہ 2 گارڈ موجود کر دیا جاتا ہے. 2 گارڈ ہوتے ہیں امتحان ہال میں تاکہ تم چوری نہ کر سکو، تاکہ تم چیٹ نہ کر سکو اور صحیح طور پر امتحان دو. وہی شخص صحیح طور پر امتحان دے گا جو پڑھ کر کے امتحان ہال میں گیا ہوگا، جو تیاری کر کے امتحان ہال میں گیا ہوگا. اور جو تیاری کر کے نہیں گیا ہوگا وہ پرچہ حل نہیں کر سکے گا. ریزلٹ کیا آئے گا؟ جس نے پڑھا وہ کامیاب ہوا اور جس نے نہیں پڑھا وہ ناکام ہو گیا.
اب اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا، اب ہمارے یہ امتحان کی گھڑی گزر رہی ہے اور ہمارے امتحان کا وقت کیا ہے؟ آخرت کا امتحان جو ہم دنیا میں دے رہے ہیں، ہمارا وقت جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلے اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور جب قبر کی گود میں نہ چلا جائے ہمارا امتحان کا وقت ہے۔ ہم امتحان دے رہے ہیں اور یہ امتحان بہت ہی کٹھن ہے، بہت ہی دشوار ہے۔ پریشان ہو گئے کہ امتحان دے کیسے، ہم نے تو پڑھا نہیں۔ رب کعبہ نے ہمیں حکم دیا، حاتم غیبی سے آواز آئی، گھبرانا نہیں، اس امتحان کے پرچے کو حل کرنے کے لیے، اس امتحان میں کامیابی کے لیے میں تمہیں ایک کتاب دوں گا، ایک ایسی کتاب جب تم اسے پڑھ لو گے، اس پر عمل کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کامیابی کی منزل سے سرفراز کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اب وہ کتاب کون سی ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کے پرچے کو حل کرنے کے لیے عطا کیا؟ وہ کتاب ہے قرآن، وہ کتاب ہے قرآن مقدس، جس میں اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے فرما دیا کہ تم دنیا میں آخرت کے امتحان کیسے دو گے، پرچہ کیسے حل کرو گے۔ اسی قرآن میں لکھا ہے نماز قائم کرو، اسی قرآن میں لکھا ہے روزہ رکھو، اسی قرآن میں لکھا ہے سچ بولو، اسی قرآن میں لکھا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ پر خدا کی لعنت ہے، سود مت کھاؤ، سود کھانے والوں پر اللہ اس کے رسول کی کھلی جنگ ہے۔ اسی کتاب میں لکھا ہے سچ بولو، سچ پر اللہ رب العزت کا بے شمار انعام ہے۔ اب معلوم ہوا جو جتنا قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، قرآن پر عمل کرے گا، اس کا پرچہ اتنا ہی آسان ہو جائے گا اور وہ اس دنیا میں آخرت کے پرچے کو حل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، ہم جب دنیا میں دنیاوی امتحان دیتے ہیں، ہاتھ سے لکھتے ہیں، قلم سے لکھتے ہیں، لیکن اس دنیا میں آخرت کا جو پرچہ حل ہم کر رہے ہیں، یا آخرت کا پرچہ ہاتھ سے بھی لکھا جاتا ہے، قدم سے بھی لکھا جاتا ہے، زبان سے بھی لکھا جاتا ہے، آنکھوں کی حیا سے بھی لکھا جاتا ہے، کان کی سماعت سے بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں آخرت کا پرچہ تقریر کے ذریعے بھی لکھا جاتا ہے، نعت کے ذریعے بھی لکھا جاتا ہے، تبلیغ کے ذریعے بھی لکھا جاتا ہے، تحریر کے ذریعے بھی لکھا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے طرز حیات سے ہم امتحان کا پرچہ لکھ رہے ہیں، اس دنیا میں آخرت کا پرچہ لکھ رہے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہی کہ ہم کو دنیا میں اس لیے بھیجے ہیں تاکہ تمہیں جانچ لے، پرکھ لے کہ تم میں سے حسن عمل کا پرچہ کس کا ہے، تم میں سے جو امتحان تم نے دنیا میں دیا ہے، جو پرچے تم نے آخرت کے دنیا میں لکھے ہیں، اس میں نیکیاں کتنی ہے، حسن عمل کا پرچہ کتنا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی پھر یہ حساب و کتاب ہوگا تو پھر ہمارا یہ امتحان کا پرچہ ہمارے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے کیا انتظام کیا ہے ذرا دیکھیں، دنیاوی امتحان دیتے ہیں وہاں بھی گارڈ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آخرت کے امتحان کو لکھنے کے لیے ہمارے دو کندھے پر دو فرشتوں کو مقرر کر دیا، جسے ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، تاکہ تمہارا یہ پرچہ جب رب کے سامنے کھلے، قیامت کے میدان میں کھلے تو تم بہانہ نہ کر سکو۔ یہ کرامن کاتبین گواہ دے کہ کس کا پرچہ حسن عمل کا ہے، کس کا پرچہ حسن عمل کا نہیں ہے۔ جس کا پرچہ حسن عمل کا ہوگا اس کو یہ جزا کے طور پر اس کا پرچہ ہاتھ دائنے ہاتھ میں دے کر فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتے اسے جنت میں لے جاؤ۔ اور جس کے پرچے میں حسن عمل نہیں ہوگا، نیکیاں نہیں ہوگی، اس کا پرچہ بائیں ہاتھ میں دے کر کے رب فرمائے گا اے فرشتوں اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید۔ اس دنیا میں جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آخرت کے پرچہ کو لکھ رہے ہیں، آخرت کا امتحان دے رہے ہیں، اور کب تک دیتے رہیں گے؟ جب تک ماں کے پیٹ سے ہم نکلے بالغ ہوئے، جب تک موت نہ آ جائے تب تک ہم اس پرچے کو لکھتے رہیں گے۔ آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا ہے، اے میرے مسلمان، نعرہ ہی لگانے کا اتنا شوق ہے، نعرہ ہی لگانے کی اتنی خواہش ہے تو حسن عمل کا نعرہ لگاؤ، حسن عمل کا نعرہ لگاؤ، اپنے آپ کو اس امتحان کے میدان میں اس طرح سے جھونک دو، اس طرح سے جھونک دو کہ تمہارا چلنے والا قدم بھی بولے نبی نبی، تمہارا اٹھنے والا ہاتھ بھی بولے نبی نبی، تمہاری آنکھوں کی حیا بھی بولے نبی نبی، تمہاری زبان بھی بولے نبی نبی، کانوں کی سماعت بھی بولے نبی نبی، دل کی دھڑکن بھی بولے نبی نبی، تمہارا اٹھنا بھی بولے نبی نبی، تمہارا بیٹھنا بھی بولے نبی نبی، تمہارا سونا بھی بولے نبی نبی،
نبی، کھانے کا طریقہ بولے نبی نبی، پینے کی روش بولے نبی نبی، طرز حیات بولے نبی نبی. تم اپنے آپ کو اس امتحان کے پرچے میں، اس عمل کے دنیا میں اس طرح سے ڈال دو، اس طرح سے ڈال دو کہ تمہاری رفتار بھی بولے نبی نبی اور تمہاری گفتار بھی بولے نبی نبی. حسن عمل میں اس طرح سے غرق ہو جاؤ، اس طرح سے غرق ہو جاؤ کہ جب تمہارے پرچے میں صرف یہی ہو کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھو غیر سے کام. تو للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ایسا پرچہ لکھ کر کے جاؤ، ایسا پرچہ لکھ کر کے جاؤ جب تمہارا آخری وقت ہو جائے، اس دنیا سے عالم برزخ کے طرف منتقل ہونے کا وقت قریب آ جائے، تو اس شان سے فرشتے تمہاری روح لینے کے لیے آئے کہ تمہارے سر کھڑے ہو کر کے یہ پکارے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. اس طرح سے تم حسن، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس حضرت مولانا محمود رضا مصباحی. واہ، بہت عمدہ. اس لیے میرے دوست، میں مسلمان ہوں. یہ دنیا میں اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے ہی نہیں بھیجا ہے کہ کھائے پیے سوئے زندگی گزار دی چلے گئے. نہیں، آپ کا ایک ایک عام، آپ کی ایک ایک گھڑی، آپ کا ایک ایک سانس یہ امتحان میں گزر رہا ہے، امتحان میں گزر رہا ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ اس امتحان کی دنیا میں، یہ امتحان آخرت کا جو امتحان ہم اس دنیا میں دے رہے ہیں، ہمارا پرچہ کتنا اچھا ہو، ہمارا حسن عمل کتنا اچھا ہو. اور اللہ رب العزت نے بھیجا کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے لوگو، ہم نے موت بھی پیدا کی، حیات بھی پیدا کی، اس لیے تاکہ تمہیں ہم پرکھ لے، جانچ لے، تمہارا امتحان لے لے کہ تم میں سے حسن عمل کا پرچہ کون لکھ کر کے لایا ہے اور حسن عمل کا پرچہ لکھ کر کے کون نہیں لایا. ہماری یہ زندگی امتحان میں گزر رہی ہے. اور ایک بات میں بتا دوں، ایک ہی بات، پورے قرآن میں جو کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے نا، یہ کتابیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ قرآن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور یہ اللہ کی آخری کتاب، ہماری شریعت، ہماری طریقت، ہماری حقیقت، ہماری معرفت، اس پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے دو ہی چیزوں کا مطالبہ کیا ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں ہم سے دو چیز کا مطالبہ کیا ہے. کیا؟ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، پکا ایمان اور اس ایمان کا اظہار عمل صالح سے ہے کہ نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اس کے فرشتوں پر. ایمان کے بعد یہ سب کچھ ہے. ایمان لاؤ اور اس ایمان کا، اور یہ ایمان چاہتا کیا ہے؟ عمل صالح. کیا چاہتا ہے؟ نیک عمل. ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے پڑھ لیا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیا ہے؟ ذرا بولیے آپ. یہ عقیدہ ہے. اب یہ عقیدہ حسن عمل چاہتا ہے، یہ عقیدہ حسن عمل چاہتا ہے. ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اے پروردگار عالم، ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھی ہے لا الہ الا اللہ کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہمارے سجدے اس بات کی گواہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں سچے ہیں. ہمارا رکوع یہ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں. ہمارا قیام اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہم اپنے اس کلمہ طیبہ میں سچے ہیں. لیکن اگر ہم کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے میں جھوٹے ہیں اور ایک جھوٹے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں. جھوٹے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا اے لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں ایک مسلمان اور ایک منافق میں، ایک کافر میں کیا فرق ہے. ایک مسلمان اور ایک کافر میں کیا فرق ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے
کافر وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد امتیاز ہے، فرق ہے. اسی سے تو ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبانیں کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز اسلام کی شان، اسلام کی پہچان، ہمارے عقیدے کی جان ہے، ہمارے حسن عمل. یہ حسن عمل جسے ہم نماز کہتے ہیں یہ ہمارے عقیدے کی گواہی دے رہی ہے. آج ہم عرس کے محفل میں بیٹھے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے وہ حضور سلیم پیر چشتی جن کے مزار کی چادریں تو نہیں چھوٹی لیکن بازو میں ولی کے بنائے ہوئے مسجد کے سجدے ہم سے ضرور چھوٹ گئے. مزار کی چادر ہم سے نہیں چھوٹی لیکن وہ ولی جس نے مسجد بنوائی تھی اس مسجد کے سجدے ہم سے چھوٹ گئے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرض نماز کو چھوڑ کر مزاروں پر چادر پوشی کر کے ہم ولی کے فیضان سے فیضاب ہو جائیں گے. یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے. آپ اس خام خیالی سے باہر نکلیے، اس خوش فہمی سے باہر نکلیے. فرض نماز چھوڑ کر کے آپ کسی ولی پر ایک نہیں ہزاروں چادریں چڑھا دیں، ان کے فیض سے آپ فیضیاب ہرگز نہیں ہو سکتے. اور یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مزار پر جانا یہ ایک استحبابی عمل ہے، مزار پر چادر چڑھانا یہ ایک استحبابی عمل ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے سلیم پیر چشتی کے مزار پر کتنی چادریں چڑھائی تھی. اللہ رب العزت کل قیامت میں یہ نہیں پوچھے گا کہ اجمیر معلیٰ میں جا کر خواجہ غریب نواز کے مزار پر کتنی قیمتی چادر چڑھائی تھی. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آپ سے نہیں پوچھے گا کہ حضور جلال پیر کی بارگاہ میں جا کر تم نے یہ کتنی قیمتی چادر چڑھائی تھی. اللہ رب العزت تم سے پوچھے گا تو یہ پوچھے گا ہم نے نماز فرض کی تھی، تم نے نماز کتنی پڑھی ہے، تمہارے نام اعمال میں روزے کتنے ہیں، تمہارے نام اعمال میں زکات کیا کتنی ہے، تمہارے نام اعمال میں حج کتنا ہے. یہ جو فرض ہے اللہ رب العزت فرض کے بارے میں پوچھے گا، استحباب کے بارے میں نہیں. اور یہ قبر پر جانے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کتنے لوگ یہاں پر وہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں. ڈی جے کے جھنکار میں آپ نے چادر کی ریلی نکالی ہے، چادر کا جلوس نکالا ہے. بڑے افسوس کا مقام ہے میرے دوست، ذرا سوچنا کہ آپ چادر لے کر کے مزار پر گئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جس نے عصر کی نمازیں پڑھی ہے، مغرب کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، چادر لے کر کے مزار پر چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں. ان کے مزار پر ہم چادر لے کے جائیں گے، منتیں مانیں گے، ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، ہماری آرزو پوری ہوگی، ہماری تمنا پوری ہوگی. یہ حقیقت ہے کہ صاحب مزار سے فائدہ ملتا ہے، فیض ملتا ہے. لیکن کس کو؟ اس کو فیض ملتا ہے جو فرض نماز ادا کر کے استحباب کی طرف جائے، جو واجب ادا کر کے مستحب کی طرف جائے، جو واجب پڑھ کر کے نفل کی طرف جائے. لیکن جو فرض چھوڑ کر، واجب چھوڑ کر استحباب کی طرف آتے ہیں، اس سے یہ سوچ کر کے کہ صاحب مزار خوش ہوں گے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فرض نمازیں چھوڑ کر آپ کا کوئی بھی پیر، کوئی بھی ولی نہ خوش ہو سکتا ہے، نہ ہی ان کے فیض سے آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں. اسی وقت ولی اللہ کا فیض آپ کو ملے گا، اسی وقت آپ صاحب مزار کے فیض سے فیضیاب ہوں گے جب آپ سر جھکائیں گے مسجد میں اور دل جھکائیں گے مزار پر. بغیر سر جھکائے اگر آپ کا دل جھکا تو بیکار ہے، بیکار ہے، بیکار ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، مسلمانوں، نماز کی پابندی کرو. یہ نماز پہچان ہے اسلام کی،
یہ نماز ضمانت ہے ہمارے حسن عمل کا. یہ نماز اس طرح سے ضروری ہے کہ روز محشر جہاں غداس بود اولی پرشش نماز بود. جب محشر کا میدان قائم ہوگا اللہ رب العزت سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا وہ ہے نماز، وہ ہے نماز. اس لیے میرے دوست جو آیتیں میں نے تلاوت کی اس پر تو میں نے گفتگو کی ہی نہیں. انشاءاللہ اگلے سال گفتگو اگر موقع ملا تو کروں گا. یہ تمہیدی گفتگو تھی جو میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں، ورنہ آپ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر پر گفتگو سنتے. اور وہ لوگ جو مسجد سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اگر وہ دل کے کانوں سے سن لیتے کہ بے نمازی کا عذاب جس قدر دردناک ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر اس کے سینے میں دھڑکتا دل ہوگا اور اگر وہ بے نمازی دل کے کانوں سے بے نمازیوں کے دردناک عذاب کو سن لے گا، وہ مسجد سے کبھی اپنے قدم کو باہر نہیں کرے گا، اپنے قدم کو کبھی باہر نہیں کرے گا. ایک بات صرف کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں، ایک بات. آج ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کماتے ہیں برکت نہیں ہو رہی. صرف ایک بات حضور نقیب صاحب، ایک بات. ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، لیکن ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوئی. کیا کہا اس نے؟ انہوں نے کیا کہا کہ میں مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، لیکن میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. چراغ میں جو تیل ڈالتا تھا، جو تیل 5 دن چلتا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں جو حدیث کے مفہوم کو بیان کر رہا ہوں، جو تیل 5 دن چلتا تھا اب وہ تیل 3 ہی دن میں ختم ہو جا رہا ہے. یا رسول اللہ برکت نہیں ہو رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دو، ایک چادر لٹکا دو اور اپنے دروازے کو پردے میں لاک کر دو، تمہارے مسئلے کا یہ حل ہے. صحابہ رسول نے سوچا یا رسول اللہ سوال تو بے برکتی کا لے کے آیا ہوں، حضور فرما رہے ہیں ایک پردہ ڈال دو تمہارے مسئلے کا حل. پوچھا یا رسول اللہ یہ پردہ لٹکانے کا کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر کے دروازے سے بے نمازی کا گزر ہو رہا ہے، بے نمازی گزر رہے ہیں، اس کی نحوست کا آلہ یہ ہے کہ تمہارے گھر سے برکتیں ختم ہو گئی ہیں. اگر بے نمازی ہمارے گھر کے دروازے سے گزر جائے تو ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو جائے. تو مسلمانوں ذرا بتاؤ، جس گھر میں باپ بے نمازی ہو، جس گھر میں بیٹے بے نمازی ہو، جس گھر میں ماں بے نمازی ہو، جس گھر میں بہو بے نمازی ہو، جس گھر میں بیٹی بے نمازی ہو، جو گھر پورا بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے اور اللہ کی برکت کیسے؟ ذرا سوچئے. اور غوث پاک کا ایک قول یاد آ گیا، بتا دوں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبر میں بھی دفن نہ ہونے دیں. اللہ اکبر. بڑا 11ویں کا فاتحہ کرتے ہیں ماما جان، غوث پاک کا بہت فاتحہ کرتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کی قبر میں دفن نہ ہونے دیں. سوچ لیجئے نماز کا حکم کس قدر سخت ہے. یہ ایک درد کا پیغام تھا جو میں نے اس عرس کے حوالے سے آپ تک پہنچایا. توبہ کیجئے اس مجلس میں اور عہد و پیمان کیجئے کہ سب کچھ چھوٹ جائے برداشت ہے، روزی نہ ملے برداشت ہے، پیسہ جیب میں نہ ہو برداشت ہے، لیکن کسی بھی حال میں مسجد کے سجدے نہیں چھوٹنے چاہیے، مسجد کا در نہیں چھوٹنا چاہیے، مسجد کا مصلی نہیں چھوٹنا چاہیے. امید ہے کہ حضور جلال پیر چشتی علیہ رحمت و رضوان کے صدقے میں ہم سب کو 5 وقت با جماعت سنی صحیح العقیدہ کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.